إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ۔ ابتدا میں سورہ بقرہ کے حروف مقطعات، اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید لا ریب فی کتاب ہے، اور ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، پھر متقین پرہیزگاروں کی تعریف، اور پھر ان کے اعمال، اور پھر ان کا رزلٹ 5ویں نمبر آیات میں کہ یہی لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ان سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کے طرف، ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کے طرف سے، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ آج دوسرا طبقہ شروع ہو گیا۔ یہ پہلا طبقہ جو جنتی طبقہ ہے، جو جنت کے حقدار ہیں، اللہ کے وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت کا تصدیق قلب اور زبان سے اقرار اور جوارح سے اعمال کیے۔ اب دوسرا گروہ جو ظاہر اور باطن میں ہر اعتبار سے منکر، زبان سے بھی اقرار نہ کیا، دل سے بھی نہ کیا، جوارح سے بھی بالکل کھلم دشمن، آستین کے دشمن اس سے کھلا دشمن آسان ہوتا ہے نا، کہ آپ کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ میرا دوست ہے، اور آپ کے عزت مال کا چور ہو جائے تو اسے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب یہ دوسرے نمبر لوگوں کا ذکر، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، رسول اللہ جو پیغام لے کر آئے اس کو قبول نہ کیا، انکار کیا، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس پیغام کو ماننے والے نہیں ہیں، بتوں کی عبادت چھوڑنے والے نہیں ہیں، اے محبوب سواء برابر ہے، علیہم ان پر، ان کے لیے، انذرتم کیا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایمان اس سے خاص کفار مراد ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب، لیکن ان کے لیے برابر ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کی تبلیغ کا آپ کو اجر، آپ تو دنیا کو ڈرانے والے ہیں، آپ نیکوں کو خوشخبری سنانے والے اور بروں کو ڈرانے والے، اپنی تبلیغ کرتے جائیے، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضور کو ایک تسلی بھی ہوئی کہ دیکھیں جو ایمان نہیں لاتے وہ نہیں لاتے، آپ کا کام ہے پیغام، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، کسی کے دل میں ایمان پیدا کرنا، کسی کو صاحب ایمان بنانا۔ اللہ نے فرمایا یہ بات چھوڑیں، آپ پر بس صرف تبلیغ کہ اللہ واحد لا شریک ہے، بتوں کو مت پوجو، یہ زندگی فانی ہے، اس کے بعد زندگی جاودانی ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اس کے اندر، دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ کے اندر ایک سوچ رکھا کہ دیکھیں وہ سوچے کہ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، وہ یہ سوچ ان کے اندر نہیں ہے کہ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی، اس کا خالق اور مالک کون ہے، یہ ہم کس کو پوج رہے ہیں، تو یہ قوت اللہ نے سلب کر دی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، آگے ان کی تفصیل آ رہی ہے آیت نمبر 18 میں، وہاں صاف کر دیا سمن بکمن عمیون، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، یہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور
اندھے ہیں، حالانکہ نہ بہرے تھے، نہ گنگے تھے، نہ اندھے تھے، لیکن وہ قوت اللہ جو دیکھنے میں بڑے فائدے ہوتے ہیں نا، انسان دیکھ لیتے ہے، عبرت پکڑ لیتے ہے، سن لیتے ہے، قبول کر لیتے ہے، سوچ لیتے ہے، بول لیتے ہے، یہ تمام نہ حق بولیں گے، نہ حق سنیں گے، اور نہ دیکھیں گے، اللہ نے وہ سب قوتیں سلب کر دی۔ مثال ہے کہ یہ جانور ہیں، جانور دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور بولتے نہیں ہیں، بولتے تو ہیں ویسے بائے بائے لگے رہے تھے، تو کیا انہیں فائدہ ہوتا ہے؟ کہتے اے محبوب ان کی مثال تو ایسے ہے، دوسرے پارے میں آئے گا کہ جو ایسوں کو بلاتا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں، کیا سنیں گے؟ الا دعاء و نداء، اور وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ رزلٹ آؤٹ، وہاں رزلٹ آؤٹ ہوا تو ہم المفلحون، یہیں فلاح پانے والے، یہاں جب ایسوں کا رزلٹ ہوا عذاب عظیم، التنوین تنکیر، کیسے عذاب ہے ہمارے ذہنوں میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہم اجرنا من عذاب القبر والآخرہ وعذاب النار یا رب، ایسا عذاب کہ ہمارے ذہنوں میں، یہ دوسرا طبقہ ختم ہوا، کون سا؟ فیصلہ ہو گیا۔ اب تیسرا طبقہ آیت نمبر 8 سے، جو زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے انکار کرتے ہیں، جوارح سے اعمال کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے تھے اور کلمہ بھی پڑھتے تھے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، ان کی تعریف، ان کا کردار، ان کا رزلٹ قرآن نے کھل کر بتایا۔ یہ ایسے کتاب ہے کہ سوچنے والا جب بیٹھ جاتا ہے نا، کھل کر وہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزلٹ کھل کر کسی کا، اب منافق اس کا جو ہے ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، حضور علیہ السلام بتاتے تھے یہ منافق، یہ منافق، اس وقت 3 طبقے چل رہے تھے، مسلمان، کافر، اور اس دور میں کتنے چل رہے ہیں؟ 2 چل رہے ہیں بس۔ اب کوئی کلمہ پڑھے گا ہم بولے کہ مسلمان ہے، جو نہیں پڑھے گا بولے کافر، بس، تیسرا نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ کے نبی نے اور قرآن مجید نے ان کی علامتیں بتائی کہ دیکھ لو یہ علامتیں، لیبارٹری جو ہے وہ علامتیں بتا دیتی کہ اس کے اندر شوگر، ان کے اندر بلڈ پریشر، ان کے اندر فلاں فلاں بیماریوں کی علامت ہے، علامتیں بتا دے گا قرآن پاک۔ آیت نمبر، اسی سورہ نساء میں، یہ تو سورہ بقرہ ہے، کہ یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو، یہ کم یاد کریں گے۔ نماز کے لیے جلدی آؤ، خشوع خضوع کے ساتھ آؤ، اور یہ سستی سے آئیں گے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرو، یہ فساد کریں گے، یہ کیا کریں گے؟ قرآن کہتے ہیں منافقوں کی علامتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں پر جن کو میں نے غریب پیدا کیا، ان پر اپنے رزق حلال سے خرچ کرو، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ کہتے ہیں نہیں، لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں، صحابہ صفہ ہیں، ان پر خرچ نہ کرو۔ یہ ان کی تحریک تھی، کیا تھی؟ تحریکیں چلتی رہتی ہیں نا، آپ کوئی تحریک چلا رہا ہے کہ دیکھیں مدرسے کو طلباء پر خرچ نہ کرو، ان پر زندگی تنگ کر دو تاکہ مدرسے ویران ہو جائے۔ یہ مدرسے جتنے لوگ ویران کرنے کی کوشش کریں گے اتنے زیادہ آباد ہوں گے۔ رب کریم نے فرمایا کہ تم بہتر ہو کہ تم اچھائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، لیکن منافق یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی سے
نہیں روکیں گے، برائی کی دعوت دیں گے اور اچھائی سے روکیں گے. یہ علامت ہیں، بیماریوں کی علامت ہے، میں نے بتا دی. تو رب کریم نے فرمایا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائیں، باللہ اللہ پر، و بالیوم الآخر اور روز آخر پر. دو ہی ہیں، یہ دو جز کا ذکر ہوا، مراد کل ہے. ابھی دیکھیں اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، کوئی بولے کہ یہ تو اس لیے مسلمان نہیں ہو کہ انہوں نے دو کا نام لیا. نہیں، ایسے نہیں ہے. ایسے کیونکہ اگر اس آیت پر کوئی کہے کہ یہ اس لیے مسلمان نہیں ہوئے کہ بھائی انہوں نے دو کا نام لیا تھا، اللہ روز آخر، اس لیے مسلمان نہیں ہو، حضور کا تو نام ہی نہیں لیا. تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ آپ قرآن کا مطالعہ رکھیں. تو ہم نے تو پڑھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ، پھر اس پر استقامت اپناتے ہیں، تو ان کے لیے تو جنت کی خوشخبری آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک شخص سے بولے مجھے نصیحت کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. یہ دین آپ کے لیے کافی ہے. کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جا. کیونکہ اللہ کے ماننے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب پورے اللہ کو ماننا، پورے قرآن کو مانو گے. کیونکہ اللہ، آپ نے کسی کو بڑا ماننا، کسی کو اپنا سر مانا، ٹیچر مانا، استاذ مانا، معلم مانا، مدرس مانا، اب اس کی سنو گے. جیسے کہتا ہے ایسے یاد کرو، کرو گے سب تو سر ہوگا. بولتے نہیں، میرے سر تو، ٹیچر تو، استاذ تو، لیکن سنوں گا اور پڑھوں گا نہیں. تو کلاس کان پکڑ کے کلاس سے باہر دکھا، جا کم بخت کہیں کا. دوسرے ایک طرف کہتے ہیں میرا استاذ ہے، بڑے شیخ القرآن ہے، اور کہتے آتا واتا کچھ نہیں ہے. کون ہے؟ استاذ ہے، امام ہے، لیکن اس کو آتا واتا کچھ نہیں ہے. یہ کون سا استاذ ہے؟ یہ تو اب ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. شیخ القرآن، شیخ الحدیث ہے، لیکن آتا واتا کچھ نہیں ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے. یار عجیب ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، اتنے دور حدیث کے، اتنے پڑھو، اتنا وہ لگا، لیکن ان کو آتا واتا کچھ نہیں ہے. یہ تو آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں بھائی. تو رب فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم اللہ روز آخر کو، ہاں کبھی کبھی جز بول کر کل مراد ہوتے. یہ اسلوب بیان ہے. کیا ہے قرآن کا؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، آیت نمبر 18 نہیں 19 نہیں 18 ہے نا، 19 ہے. تو دیکھیں اللہ فرماتا ہے اپنی انگلیوں کو تھوڑی کرتے ہو تو پورے بس ہے. اسم کل کا مراد جز ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کرو یا پوری نماز پڑھو؟ پوری نماز پڑھو. تو اسم جز کا مراد کل ہے. تو یہاں دو کا ذکر ہے. مراد صرف کہہ دیا اللہ کو مانو، صرف کہہ دیا رسول کو مانو، تب بھی رسول اللہ کو مان لیا، سب کچھ ہو گیا. ایمان کیا ہے؟ التصدیق بما جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو لے کر آئے اس کی تصدیق کرو. ایمان ہے نا. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ واحد لا شریک ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ نہ کرو یہ کرو، بس مان لیا، سب کچھ ہو گیا. تفصیلاً آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی والیوم الآخر والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اجمالی آمنت باللہ کما ہوا باسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکامی، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. تو یہ کہتے ہم ایمان لائے اللہ اور روز آخر پر، جھوٹ بولتے ہیں وما ہم بمؤمنین، ہاں یہ ایمان والے نہیں. اب دیکھیں کس طرح بلیغ انداز سے ان کا رد کیا. میں نے کہا حذیفہ بیٹے آپ وہ چیز لائے ہیں، وہ میک لائے ہیں؟ اس نے بولا استاد جی نہیں لایا، میں نہیں لایا نا. تو اس میں ہو سکتا ہے کل لائے. ادھر فہیم نے کہہ دیا استاد جی یہ میک لانے والا نہیں ہے، یہ بلیغ انداز سے اس کا رد ہے. نہیں لایا تو ٹھیک ہے، کل لائے گا، امکان تو ہے نا. لیکن جب کہہ دیا لما یضرب، ابھی تک اس نے نہیں مارا، امکان ہے مار لے. لم یضرب نہیں مارا، لم یفعل نہیں کیا، لما یفعل ابھی تک نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کر لے.
تو فرمایا ارے یہ تو ایمان لانے والے ہے ہی نہیں، جھوٹے مکار ہیں. کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. یہ کہتے ہم اللہ پر ایمان لائے، جھوٹ بولتے ہیں. تو منافقین میں بھی بدترین اور کچھ مختلف ان کے اندر سوچیں تھی. کوئی کبھی آگے بڑھتے آگے آ رہا ہے، کبھی پیچھے پڑ جاتے. جیسے خناس، موقع ملتا ہے تو کسی کے ذہن میں کہتے کوئی نہیں ہے، چلو شیطانی شروع کر دو، کوئی ہے پیچھے ہٹ گیا. دو ہے نا، موقع پایا شیطانی شروع کر دی. ہوشیار رہیو جب ہے نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے اندر بھی بہت سارے ایسے. اب رب فرماتا ہے یخادعون اللہ، یخادعون فعلت بمانا یخدعون، کیونکہ یقاتلون ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے کو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو دھوکہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا بدلہ تو ہے، اس لیے یہ دھوکہ دینے چاہتے ہیں اپنے گمانوں میں اللہ کو. اللہ اس سے پاک ہے. اللہ کو، اللہ کے نبی کو کوئی دھوکہ دے سکتے؟ اپنے آپ کو برباد کر دیں گے. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر راز کی باتیں سن کر ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. وما یخدعون، اے محبوب یہ دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب لوگوں کے شر سے اللہ تیری حفاظت کرتا ہے اور تیری امت کی بھی. ہماری حفاظت یہ ہے، دیکھیں یہ بات یاد رکھیں. کوئی کہتے شہید ہو جاتے، تو شہید کیا ختم ہو جاتا ہے؟ یہ پاس ہو گیا نا، A1 گریڈ چاہیے نا. اسلام زندہ ہوتا ہے. تو شہید کے بارے میں تو یہ دو جگہ کہا کہ مردہ نہ کہو اور مردہ نہ سوچو بس. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ختم. نہ ذہن میں یہ بات لاؤ اور نہ زبان پہ لاؤ پابندی. تو مسلمان جب اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی غلامی میں اترتا، دنیا میں کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. یاد رکھو، اس کی جان لے لے گا نا، اللہ اس کو ایسی جان دے گا وہ کبھی پھر. عبداللہ ابن تعمیر کا جو سورہ وہ کس میں، سورہ حدود، سورہ یہ صورت ہے نا، آسان سا نام ہے. تو انہوں نے کتنی کوشش کی، لیکن کتنے سال بعد جب وہ اس کی لاش کھولتے ہیں تو وہ اسی طرح اپنی انگلی وہیں رکھی ہوئی ہے اور وہ زخم سے خون بہہ رہا ہے. تو سورہ بروج میں یہ ذکر ہے. تو جب اللہ کی بندگی کرو تو پھر موت چلی جاتی ہے، اور وہ جو موت آتی ہے بڑا تکلیف ہوتی ہے. لیکن شہید کی تو موت بھی پھر ایسی ہوتی ہے کہ وہ جنت بھی یہی موت مانگتا ہے کہ اللہ وہ مزہ تو یہاں نہیں ہے. تو دیکھیے یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. فی قلوبہم، یہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں انسان دوڑ نہیں سکتا. کیوں؟ کہتے ہیں اس کا جسم بہت بھاری ہے، یا اس کے سانس چڑھ جاتی، اس کے وال باندھیں، یہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہتے ان کے دلوں میں پیارے نبی اور صحابہ کی نفرتیں ہیں، محبت نہیں ہے، اس لیے دین اسلام پر چلنا مشکل ہے. عقیدہ و بالآخرۃ ہم یوقنون نہیں ہے، آخرت کے بارے میں مذبذب ہیں، ہوگا نہیں ہوگا. مشکلات. یہ بچہ یہاں نوکری کر رہا ہے، 20,000 لے رہا ہے مثال کے طور پہ. کسی نے بولا وہاں تمہیں 50 ملیں گے، یہ کہہ یار ملے گا نہیں ملے گا، یار ملے گا نہیں. ایسا نہیں ہے 20 بھی چلے جائیں اور کشتی ڈگمگا رہی ہے. ان کے دلوں میں بیماری دو ہوتی ہیں، ایک جسمانی اور ایک ان کو روحانی بیماری تھی. اور وہ بھی رسول اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور حضور کی محبت و دین حق کی. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے پاس دلائل ہیں ہر کام کے لیے. رسول اللہ کی محبت سب سے پہلے شرط ہے. الفت محمد علیہ الصلوۃ والسلام دین حق کی شرط اول ہے. گر ہو اس میں خامی، سب کچھ بات ختم.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ارے نماز بھی تب قبول ہوگی، روزہ بھی تب قبول ہوگا کہ حضور سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ اس کے مقابلے میں کوئی محبت نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس۔ ہم اہل سنت و جماعت کا امتیاز یہ ہے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بڑھا دی ان کے لیے اللہ نے زیادہ فعل، اللہ کیا فاعل بڑھا دی ان کے لیے اللہ نے کیا بیماری۔ اب اسلام ترقی پہ جا رہا ہے، صحاب بڑھ رہے ہیں دن بدن، آپ کفر مٹ رہا ہے، ان کی بیماری بڑھ رہی ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے یہ تو تھوڑے ہیں، کفار بہت ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ ارے جس شمع کی حفاظت اللہ کرتے اس کو کوئی طوفان نہیں بجھا سکتا۔ عزت شمع بلا دچا خدا اکڑا آگا کلسوں کو جلے پپ کوشی۔ کتنا پیارا شعر ہے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام تو پوری قیامت تک دین لے کر آیا تھا۔ اب اس کو کون یہ اللہ تعالیٰ کی نور کو مٹانا چاہتے ہیں اپنے منہ سے، اور اللہ ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ جو کرے وہ تو کن فیکون ذات ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک، علیم بمعنی مؤلم، بما كانوا يكذبون، یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے، ہمیشہ ماضی استمراری ہے، مضارع پر افعال ناقصات داخل ہو جائیں، یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے، مضارع ہے، لیکن کانو آ گیا اس پر تو یہ ماضی استمراری بن گئی۔ یہ جب بھی حضور کے پاس آتے تھے جھوٹ بولتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے تب بھی جھوٹ بولتے تھے، نماز پڑھتے تھے تب بھی جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ کا رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ جھوٹوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اور صدق کا الصدق ینجی والکذب یہلک، صداقت صدیق کامیاب ہوتے ہیں، سچ بولنے والے کامیاب ہوتے ہیں، اور جھوٹ ہے پھر ایسے پھنستے ہیں کہ پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے۔ اللہ جھوٹ بولنے سے بچا، بولو آمین۔ یہ کیونکہ بیماریاں بیان ہو رہی ہیں کہ منافق جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذبا، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، اذا اؤتمن خان واذا وعد خان واذا وعد خان۔ ہمارے بیٹا کہتے ہیں خانہ دل تراج خانہ، بولے ارے، لیکن یہ پشتو میں دولت مند، ورنہ عربی میں تو خانہ اس نے خیانت کی۔ خانہ جب بھی امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اذا خاصم فجر، جب لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ کبھی بھی لڑائی میں گالیاں زبان پہ نہ لانا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو۔ یہ بڑا فساد ہے، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ فساد ہے، کھل کر بولو۔ قالوا انما نحن مصلحون، کہنے لگے ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ واہ واہ، اگر اصلاح اسی کا نام ہے ہم تو لنڈورے بلے، پھر تو بات ہی گئی بھائی۔ یہ اصلاح ہے، ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں، اس فساد کا تو نام تک نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ہم اصلاح کرنے والے، ایک ہے ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور کون ہے؟ ادھر کافروں سے تعلقات بنائے، ادھر تم سے بنائے، یہی تو اصلاح کا نام ہے؟ نہیں، ہر کسی سے دل لگانا یہ طریقہ چھوڑ دو۔ تو تکلف کو بھی اخلاص سمجھتا ہے، فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ یہ دو رنگی چھوڑ دو۔ یہ کون سی دو رنگی چھوڑ دی؟ ادھر ان کے ساتھ ادھر ان کے ساتھ، یہ منافقانہ اندرز چھوڑ دو۔
اس میں کامیابی نہیں ہے. پکے کافر بنو یا پکے مسلمان بنو، ورنہ وہ جو پکے کافر بنے تھے وہ پھر بھی تمہارے اوپر ہوں گے. منافق کو انہیں کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی اور تم نے چھپ کر کی، وہ تمہیں ان سے زیادہ سزا ہوگی. کیونکہ ایک مولانا بن کر داڑھی رکھ کر سر پر امامہ سجا کر دین اسلام کو بدنام کرتا ہے تو ایک چور ڈاکو سے بدتر ہے. کیوں؟ ڈاکو کو تو ہم جانتے ہیں، ڈاکو یہودی کو جانتے ہیں، ہندو کو جانتے ہیں. ارے جس کو ہم نے راہبر جانا، جس کو ہم نے اپنے ممبر پر کھڑا کیا، پتہ نہیں کہ وہ جیب کو بھرنے والا ہے. ہمیں کیا پتا تھا؟ ہم نے تو سمجھا مولوی ہے، وہ چمچگیری کرنے والا تھا. بے نمازی کو دیکھا تو نماز کا موضوع چھوڑ دیا، شرابی کو چھوڑ دیا تو شراب کی حرمت پر بیان چھوڑ دیا، والدین کے نافرمان کو دیکھا تو والدین کی نافرمانی کا بیان چھوڑ دیا. پھر بولا ایسے تقریر کروں گا کیونکہ یہاں ایک شخص ہے وہ بدکار بھی ہے، شرابی بھی ہے، یہ بھی ہے. کہتے کہیں ناراض نہ ہو جائے ورنہ میرے پاس جو ان کا روپیہ آتا ہے یہ بند ہو جائے گا. تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس لیے سیکھی تھی. ارے جب حضور علیہ السلام کی شریعت کو بیان کرو گے نا تو پھر رسول اللہ کی وہ سنت بھی زندہ کرو کہ حضور علیہ السلام کو اپنے بلد طیبہ سے، جس پر اللہ نے قسم کہی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ شعر رسول اللہ کو علیہ السلام کو چھوڑنا پڑے گا. طائف میں جا کر پتھر کھائے. کیوں؟ سچ بولا. یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. مولانا صاحب اگر آپ میری تقریر سن رہے ہیں، یہ سنت بھی زندہ کرنی ہے. ایسا نہیں کہ ذرا بس ہمیں تو بریانی چاہیے، پیٹ بڑھ جائے، گردن بڑھ جائے، اور کیا چاہیے، ایک بنگلہ مل جائے اور ایک کار مل جائے. ارے یہ نعمتیں اللہ فرماتا ہے، ارے نعمتیں تو جنت میں، ارے دنیا میں تو امتحان ہے. ارے تو پھر دین کا سپا سالار بنا، تو دین کا راہبر بنا. ارے تم نے تو عوام تک، ارے رسول اللہ کی پیاری امت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو ممبر پر بیٹھ کے تو اب کہتا ہے جیسے تقریر کروں گا کہ ممبر سے نیچے اتروں تو کم از کم 5,000 تو جیب میں آ جائے، اور کم از کم یہ کہ مجھے میرے گھر میں ای سی بھی لگ جائے، اور کم از کم یہ کہ مجھے کبھی مسجد سے نہ نکالے. تمہارا ضمیر مردہ ہے کیا؟ پیارے عقائد و جہان کو اپنا شعر پیارا نہ تھا کیا؟ اللہ والوں کو، ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا شعر، اپنی فیملی پیاری نہ تھی کیا؟ دشت و بیابان میں کیوں چھوڑا کہ بھائی اب مجھے ماننے والے بھی تو قربانیاں دے. بولے ارے لوگ ناراض ہو جائیں گے تو ارے کسی پہاڑ کے دامن میں رہ کر ارے پتے کھاتے کھاتے اپنی زندگی گزار جائیں گے بروز محشر. ارے اگر رسول اللہ کے محبت میں یہ دین کی تبلیغ کی، اب رسول اللہ پھر اشارہ کر دے ارے اس کو آنے دو، یہ دو جہاں سے خفا میرے لیے. جب رسول اللہ گلے لگائے گا پھر سب کچھ ہو گیا. ارے اس کو پانی پلاؤ. اردو کہتے ہیں نہیں، جب دیکھو اوئے ہوئے ہوئے، اب پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے. محشر کے میدان میں پتہ چلے گا. فتویٰ تو آسانی سے کوئی بھی لگا لے. منافقین سب سے زیادہ فتوے لگاتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ، میں ہمیشہ کہتا ہوں یار فتووں سے میں تو اللہ کی پناہ لیتا ہوں. یا اللہ ہم تو تیری رضا کے لیے پیارے نبی کی محبت میں تیرا پیغام پہنچا رہے. یا اللہ فتنوں سے بچا، بس ہم بڑے کمزور ہیں. فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار سنو، اب یہاں بھی حسر ہے. حسر جانتے ہو نا؟ صرف فساد یہی تو ہے، لیکن انہیں شعور نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں ہے. یہ دو رنگی سب سے بڑا فساد ہے. ارے آپ تو میرے باپ ہیں، ارے آپ تو میرے فلاں ہیں، ارے میں تو میرے فلاں ہیں، اور پیچھے سے پھر یونس بھائی کو نہیں چھوڑو، یہ آیا تھا اس نے آستینیں چڑھائی ہوئی تھی اور یوں کیا ہوا تھا. ارے اب اس کے سامنے تو کیا کہہ رہا تھا؟ یہ تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ منافقین کے واقعات بیان، ایسا نہ کسی اور کسی پر لے جاؤ. وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ. اس قرآن میں ہر کسی کا ذکر ہے نا. میں نے بولا ہم تو کردار بتاتے ہیں کہ ایسے صفت مسلمانوں کی ہے اور ایسے
اب دیکھا اگر مشکل گھڑی آ جائے نا، کیا بات ہے یار. عامر بن یاسر، یہی ہے نام ہے نا صحابی رسول، عمار بن یاسر، اور سمیہ اس کی والدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب کافروں نے ظلم کر 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 کر، ماں سب سے پہلی شہید ہے اسلام کی. ارے صحابہ جیسے، کل میں اس پر گفتگو کروں گا. تو والد بھی شہید، والدہ بھی شہید. یہ جب تاب نہ لا سکا، لیکن اس میں بھی حکمت تھی. اور اپنے پیارے نبی کے پاس جب گیا تو آنسو رو رہے، کیونکہ اس نے ان کے سامنے ان کے لیے کہا کہ بس میں نے اللہ کو چھوڑ دیا، بس میں تمہاری بات مان دوں. رسول اللہ کے پاس جب خبر آئی، حضور نے بولا عمار ایسے نہیں ہے. حضور ہر استاد اپنے شاگردوں کو جانتا ہے، میرا شاگرد کتنے پانی میں. اور پھر رسول اللہ کی تو شان ہی، وہ تو تلوار سے لڑنے والے کو کہتے یہ جہنمی ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو عمار کے بارے میں کہا اب وہ ایسے نہیں ہے. بولے یا رسول اللہ میں نے تو یہ پڑھ دیا، لیکن میرے دل میں اللہ کی وحدانیت، آپ کی رسالت، آپ کی محبت، میں نے وہاں سے جان چھڑانے کے لیے کیا. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سورت نمبر 16 یاد رکھو، اور آیت نمبر 106. چلو یہ بھی تھوڑی سی سنا دوں، یہ آپ کو یاد رہے کہ اگر کسی پر ظلم کیا جائے اور وہ اسلام سے بظاہر، کیونکہ زبان سے اقرار جو ہے یہ کیا ہے، یہ شرط ہے، لیکن اصل رکن جو ہے وہ تصدیق قلب ہے. تصدیق کیا ہے؟ تصدیق قلب. ایک وہ کافر سنو کہ جس کا قلب میں تصدیق ہے، ٹھیک ہے نا، انکار نہیں ہے، لیکن زبان پر اقرار نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو، زبان سے اس نے اقرار نہ کیا تو یہ بھی مسلمان نہیں ہے. ہاں ضرورتاً اگر کوئی وقت مشکل آیا اور اس نے کلمہ کفر پڑھا، اللہ کی پناہ، اور پھر وہاں سے نکلا، وہاں سے نکلے گا فوراً، جیسے عمار بن یاسر نکلے. ایسے نہیں کہ وہاں بیٹھ رہے کہ وہاں پہ ہولے بریانی کھاتا رہے اور کہتے بس چلو بات چل، نہیں چلے گی. صرف ضرورت کے وقت. صرف ضرورت کے وقت اتنا ہے، باقی پھر آگے آپ نے اسلام کی تعلیمات کو جاری اور ساری رکھنا ہے. تو یہ آیت نمبر یا مل گئی نا، من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہنا، جو مجبور کیا گیا اس پر ظلم کیا گیا، وقلب مطمئن بالایمان. یہ ہیں حضرت عمار بن یاسر، یہ اس کے حق میں نازل ہوئی کہ کفار نے انہیں اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ کو پکڑ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ان کے والدین کو نہایت ہی بے دردی سے قتل کر دیا، کیونکہ انہیں مرتد ہونے کو کہا. ان بزرگوں نے نہ مانا. اسلام میں سب سے پہلے شہید یہی ہیں. اور یہ دونوں چل بسے. حضرت عمار وہ تاب نہ لا سکا، اور اس میں بھی راز تھا. اور پیارے آقا دو جہان کے پاس پہنچے تو کہتے یہ مسئلہ ہے کہ جان کے خوف کے وقت کفریہ بات منہ سے نکال دینا جائز ہے، بشرطے کہ دل میں ایمان ہو، لیکن پھر وہاں ٹھہرے نہیں، موقع پا کر فوراً وہاں سے نکلے. سمجھ آئی؟ تو ان منافقین نے زبان سے کلمہ پڑھا لیکن دل میں رسول اللہ کی محبت نہ تھی، تصدیق قلب نہ تھا. کیونکہ جب آپ نے کلمہ پڑھا اس کا معنی ہے اب میں اللہ کے لیے جان قربان کروں گا، میں حضور کے محبت میں سب کچھ. اب یہ بات جب آئی کہ حضور نے فرمایا تمہیں ایمان دولت ایمان کب نصیب ہوگا کہ میں آپ کے دل میں، آپ کی محبت میں سب سے زیادہ حتی کن احب الیہ، زیادہ محبوب ہو جاؤں. تو محبوب میں اپنے بیٹے کے لیے تو میں اپنے مرنے کو تیار ہوں 24 گھنٹے، اپنی عزت کے لیے 24 گھنٹے تیار ہوں. تیار ہر انسان ہوتا ہے، ہر انسان کہ کسی کی عزت کو چھوڑا، بولا دیکھ اگر میری عزت کو چھوڑا تو اسی وقت میں اپنے زندگی سے
کیونکہ من مات دون عرضی و دون مالی و دون دینی تو فہو شہید. مال کے بچاؤ میں، دین کے بچاؤ میں، عزت ابرو کے بچاؤ میں اگر کوئی مر گیا تو شہید ہے، اور جس کو مارا وہ مردار ہے. تو جب اس میں تیار ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی دین کی، اب علماء کے لیے تو یہ سب سے پہلا وہ ہے کہ سب سے پہلے یہ قربانی دیں گے. کریم اللہ سے دعا انشاءاللہ. منافقین کا واقعہ چل رہا ہے، مزید اللہ تعالیٰ میں عملی نفاق سے بھی بچائے. عملی الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا، اللہ اسی پر استقامت نصیب فرمائے. میرے جتنے سامعین ہیں، حاضرین ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. دین اسلام پر اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.